الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے شب برات کا ایک ایسا خاص عمل کہ اگر آپ اس عمل کو اپنے انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں گے تو کل بروز قیامت آپ کے انگلیوں کے پور بھی گواہی دیں گے، اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا نصیب بدل دے گا۔ جیسے کہ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، اس لیے آپ کے لیے بھی روزی کے بارے میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ اپنا اعمال بدلوانا چاہتے ہیں، اپنی قسمت میں رزق لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ تو آج کا وظیفہ آپ کے سب کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شب برات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، لہٰذا ممکن ہو 14 شعبان المعظم کو بھی روزہ رکھ لیا جائے تاکہ اعمال نامے کے آخری دن میں بھی روزہ ہو۔ 15 شعبان 14 شعبان کو عصر کی نماز باجماعت پڑھ کر وہیں نفل اعتکاف کر لیا جائے اور نماز مغرب کے انتظار کی نیت سے مسجد میں ہی ٹھہرا جائے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں مصروف تھے۔ سر اٹھایا تو ایک سبز پرچہ ملا جس کا نور آسمان تک پھیلا ہوا تھا۔ اس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ خدائے مالک و غالب کی طرف سے یہ جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ ہے جو اس کے بندے عمر بن عبدالعزیز کو عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، اس حقائق میں جہاں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عظمت و فضیلت کا اظہار ہے، وہیں شب برات کی رفعت و شرافت کا بھی ظہور ہے۔ الحمدللہ یہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس میں مغرب کے بعد 6 نوافل پڑھے جاتے ہیں، اور ماہ شعبان المعظم کی 15ویں شب میں انسانوں کے تمام اعمال بدل دیے جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں؟ ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں؟ ہے کوئی ایسا؟ اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے جب تک فجر طلوع ہو جائے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے، بہت سی تسبیحات پڑھی ہوں گی۔ آج آپ کے سامنے ایک ایسی تسبیح کا بیان کروں گی جسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کیا اور فرمایا، اے بیٹی یہ تسبیح پڑھا کرو، اس تسبیح میں بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، اس تسبیح میں بہت زیادہ برکات ہیں۔ یہ تسبیح اس قدر خاص ہے کہ اگر اس کو پڑھ لیا جائے تو بندے کی تمام تھکاوٹ اتر جاتی ہے، تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ساری حاجتیں، ساری خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ کو بہت سے فوائد حاصل ہوں گے، جیسے کہ آپ کی ہر دعا، اس وظیفے کے کرنے کے فوری بعد آپ کی ہر دعا پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی،
آپ جو مانگیں گے آپ کو بن مانگے عطا کیا جائے گا۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے کس طرح سے اس عمل کو کرنا ہے؟ بہت آسان سا عمل ہے، بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شب برات کی رات کو کوشش کریں کہ نوافل کی کثرت کریں، ساری رات جاگیے، صبح سحری تک عبادات کیجیے اور سحری میں روزہ رکھ لیجیے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی شب برات آئے، رات آئے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی رات کے درمیانی حصے میں تسبیح کو ہاتھ میں رکھ لینا ہے، اور آپ نے اس پہ ایک تسبیح صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ پہلی تسبیح، ایک تسبیح میں سبحان اللہ، اگلی تسبیح میں الحمدللہ، اور تیسری تسبیح میں اللہ اکبر کو آپ نے پڑھنا ہے۔ وظیفے کے اول اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب یہ وظیفہ مکمل کر لیں تو آپ نے اس وظیفے کے بعد صرف اور صرف 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، صرف 1 مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو تسبیح پر نہیں کرنا بلکہ ہاتھ کے پوروں پر عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی انگلیوں کے پور بھی گواہی دیں گے کہ اس بندے نے مجھ پر یہ عمل کیا ہے۔ اس قدر خاص اور اس قدر پاورفل یہ وظیفہ ہے۔ آپ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور اس وظیفے کو کرنے سے پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے کہ یہ عمل میں کرنے جا رہا یا جا رہی ہوں، اور اس وظیفے کی برکت سے اے میرے مولا مجھے بے شمار رزق عطا فرما، میری حاجتیں پوری کر لے، میرا نصیب بدل دے۔ اگر میری نصیب کی ماری بہنیں ہیں تو فوری طور پر اس عمل کو ضرور کیجئے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان سب کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ میرے جن بہن بھائیوں نے مزید دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے فوری طور پر 20 بار درود پاک پڑھیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں آ کر ہمیں کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ لوگ خصوصی طور پر ایک خوبصورت سی دعا لکھ کر اپنے روحانی وظائف کے ناظرین کے لیے، ہمارے چینل کے لیے آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ لکھیے خوبصورت سی، اور ہم انشاءاللہ اس کو پن کریں گے جو کہ ہر کوئی پڑھے گا اور اس کو آمین کہے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ کے ساتھ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔